ایتھیزم کے تعلق سے اور ایگنوسٹک کے تعلق سے. پہلے ہم لوگ یہ جان لیں کہ ایتھیزم ہے کیا. ایتھیزم کہتے ہیں الحاد کو، اس کے معنی ہوتا ہے مڑ جانا، یا اس کے معنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے راستے کو اپنا لینا، انحراف کرنا. استقامت جم جانا، دین پر جم جانا. استقامت ایتھیزم جو ہے، الحاد جو ہے، اس کی ضد ہے. لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. تو ایتھیزم کہتے ہیں مڑ جانا، حق کے راستے کو چھوڑ دینا، کسی دوسرے راستے کی پیروی کرنا جو حق اور صحیح نہیں ہوتا ہے. اب اس ایتھیزم کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ملحد، جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں. پوری چیز دنیا میں جو بھی چیز ہو رہی ہے، پوری کائنات میں، یہ سب کی سب چیز آٹومیٹکلی یا خود بخود جو ہے آ گئی ہے. ایگنوسٹک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایتھیسٹ وہ ہوا جو اللہ کا انکار کرتا ہو، اور ایگنوسٹک کہتے ہیں ہم لوگ اس کو جو نہ اقرار کرتا ہے اللہ کا اور نہ ہی انکار کرتا ہے. وہ ابھی بیچارہ مسکین بیچ میں ہے، پتہ نہیں اللہ ہے، کہتا ہے کہ may not be also. اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹک. بہرکیف قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. اس کتاب میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. یعنی جیسے ہی آپ نے قرآن کھولا، چیلنج کر دیا قرآن نے پڑھنے والے کو کہ بھائی تم کسی بھی طریقے سے آؤ گے، لا ریب، اس میں کوئی تم شک نہیں پاؤ گے. لہٰذا قرآن اپنے پڑھنے والے کو چیلنج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے آپ میں نشانیاں نہیں دیکھتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تم دیکھ رہے ہو، یہ اولو الالباب کے لیے ہے. اولو الالباب سے مراد جو عقل رکھتے ہیں. یہ نشانیوں پر غور کرنے والا وہ ہے جو ان آیتوں میں، آیت کہتے ہیں تو قرآن کی جو آیت ہمارا پڑھتے ہیں، دوسرا آیت کے معنی نشانی بھی ہوتی ہے. یعنی جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کائنات میں، ہوا، فضا، یہ پوری گیلیکسی جو ہے، ملکی وے گیلیکسی، ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں نشانی. کہیں تم اس پر غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ کیوں ایک آدمی جو ہے یہ ایتھیسٹ بن جا رہا ہے؟ کئی سارے وجوہات اہل علم میں لکھے ہیں. اس میں سے سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے انا. اور سب سے پہلے انا کی بنیاد پر الحاد کرنے والا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. انسان انائیت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہر چیز کو وہ اپنی عقل کے مطابق جو ہے تولنے لگتا ہے. عقل پرستی ایتھیزم کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ساتھ. ابلیس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو کیا کہا؟ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہیں تھا. جب اللہ نے سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیوں تو نے ابلیس کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. دیکھیں اس نے اپنی عقل لگائی. اس نے کہا اس لیے کیونکہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آپ میرے خالق ہیں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا میں بہتر ہوں اس سے. کیوں؟ کیونکہ آپ آدم سے، کیوں آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے. یعنی عقل کی بنیاد پر دیکھیں سب سے پہلے حق سے انحراف کرنے والا کون تھا؟ ابلیس. صحیح بات سے مڑ جانے والا کون تھا؟ ابلیس. تو عقل، انسان ہر بار عقل لگاتا ہے. اگر اس چیز کا وجہ موجود ہے، کاز موجود ہے، تو انسان اس کو مان لیتا ہے، نہیں تو نہیں. آپ دیکھیے معتزلہ ایک فرقہ آیا، ہر چیز عقل پہ آنی چاہیے. عقل میں آتی ہے ٹھیک، عقل میں نہیں آتی ہے اس کو انکار کرتے چلے گئے. کئی حدیثوں کا انکار کرتے چلے گئے یہ لوگ. کیوں؟ عقل پرست. دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں بھائیوں
جو عقل میں نہیں آتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں آتی. تو ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک بنانے والا ہے، ہر چیز کا ایک خالق ہے. تو یہ کوشچن پیچھے گھومتے 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 چلا گیا کہ اس کو اس نے بنایا، مائک کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، پھر اللہ کو کس نے بنایا. ان کے سمجھ میں تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی. گڑبڑی کیا ہو گئی؟ ان کو ایک قاعدہ سمجھنا ہے. قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے. یہ قاعدہ جو ہے کہ ایوری تھنگ ہیز اے کریٹر، یہ مخلوق کے لیے لاگو ہوگا، خالق کے لیے نہیں. کیونکہ ایک چیز ایک وقت میں خالق بھی ہو اور مخلوق ہو، یہ امپاسبل بات ہے. تو ہر کریٹڈ چیز کا ایک کریٹر ہوتا ہے. یعنی ہم کہیں گے ہر مخلوق کا کریٹر ہے، خالق ہے. خالق کا خالق نہیں ہوتا ہے بھائی صاحب. یہی سمجھنے میں ان سے غلطی ہوگی. قرآن نے چیلنج کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ طور میں فرماتے ہیں، سورہ 52 کی آیت نمبر 35-36 سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ خود بخود بغیر کسی پیدا کیے ہوئے کے بغیر پیدا ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا ام هم الخالقون. یا کہیں ایسا تو نہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی پیدا کر لیا ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی چیلنج اللہ تعالیٰ امپوز کر رہا ہے. پوچھئے ذرا، سوچو، غور کرو. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا آسمان اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریٹورک کوشچن. ریٹورک کوشچن کیا ہوتا ہے؟ ریٹورک کوشچن ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھا، جواب اسی میں. جیسے میں کہوں کیا ہم لوگ انسان نہیں؟ جواب اسی میں، ہم لوگ انسان ہیں. اس کو ریٹورک کوشچن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام خلقوا السماوات والارض. کیا زمین آسمان انہوں نے بنایا ہے؟ نہیں بھائی، جواب ہے نہیں. بل لا یوقنون. لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں. یہ قرآن نے کہا سورہ واقعہ میں کہ جو نطفہ منی تم عورتوں کی رحم میں ٹپکاتے ہو، افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ، اس نطفے سے تم بچہ پیدا کرتے ہو، تم نکالتے ہو اولاد کو، ام نحن الخالقون. پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے اولاد کو. قرآن سوال کر رہا ہے. عبد الرحمن کیلانی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں، لکھتے ہیں کہ ذرا غور کریے اس آیت پر اور اللہ کے اس جملے پر. نطفہ بظاہری خود کیا چیز ہے؟ انسان غور کرے. ایک نطفہ بظاہری خود کیا چیز ہے؟ اس کو بنانے میں کن چیزوں کا استعمال ہوا ہے؟ کیا وہ چیزیں زندہ تھیں یا مردہ تھیں؟ یا پھر تمہارا کوئی دخل ہے اس کو بنانے میں، اس نطفے کو بنانے میں؟ جسم کے کس حصے میں یہ نطفہ تیار ہو رہا ہے، تمہارا کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل تمہارا نہیں. اچھا، یہ نطفہ جب تم اپنی بیویوں کے رحم میں ٹپکاتے ہو، وہ نطفہ میں کئی سارے جراثیم ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہی ہوتا ہے جو جا کر کے بیویوں کے رحم میں جا کر کے کیا کرتا ہے؟ اووم کو فرٹیلائز کر دیتا ہے، زائگوٹ فارم کر دیتا ہے. تمہارا کوئی اختیار ہے اس میں؟ کیوں؟ کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر اولاد کے ہیں. کیا وہ اپنی بیویوں کے رحم میں نطفہ نہیں ٹپکاتے؟ ٹپکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تم نکالتے ہو اولاد، یہاں وہاں پر اولاد بنانے والے ہم ہیں. کیونکہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں صحیح سالم جوان ہٹے کٹے، اولاد بے اولاد ہے. کون پتہ کر رہا ہے؟ کون وہاں کو اولاد دے رہا ہے؟ اور آج کی جو ماہرین، جو عقل پرست قسم کے لوگ ہیں یا جو بہت سائنس کو ترجیح دیتے ہیں، آج کے بڑے بڑے سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کا جب وجود ماں کے رحم میں پہلی بار آتا ہے، جب عورت ایک حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، انسان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نمک اٹھائیے، نمک کا ایک دانہ، اس ایک دانے سے چھوٹا ہوتا ہے انسان. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر نمک کے اس ایک دانے سے انسان چھوٹا ہے، اور درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. اس کا ہارٹ، کڈنی، لنگز، ڈائجسٹو سسٹم، ناخن، بال، آنکھ، کان، سب درجہ بدرجہ بن رہے ہیں. اور بن کر کے جب انسان نکلتا ہے 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کا بچہ 6 بلین ٹائم بڑا اور
اسٹرانگ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تم کرتے ہو؟ اچھا وہ کہتے ہیں بچہ لڑکا ہو گیا لڑکی تمہارا دخل ہے. ایک آدمی لاؤ بڑے سے بڑا سائنسداں پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ پیسے کے ساتھ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ پیر ولی عبادت گزار کو لے آؤ, اللہ کے علاوہ جنوں کو لے آؤ, اکٹھا کر لو, تمہارا اختیار ہے. پہلے تو نطفہ گرانے کا اختیار نہیں, تم بنانے کا تمہارا اختیار نہیں. اس کے بعد اس نطفے کو ماں کے رحم میں وہاں پہنچانا جہاں پر جا کر کے بچے کی فارمیشن ہو, تمہارا کوئی اختیار نہیں صاحب. کیونکہ کتنے لوگ بے اولاد ہیں میں نے کہا آپ کو. اس کے بعد وہ اب بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی بنا کے دکھاؤ, کالا ہوگا یا گوڑا تمہارے اس میں ہے, تندرست ہوگا یا اپاہج تمہارے اس میں نہیں ہے. نکل کے ہم اس کو مردہ نکال دیں, تیرے اختیار میں ہے کہ روح پلٹا کے دکھا دے. قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ میں جب روح حلق تک آ جائے, جب روح نکلنے لگے, کون ہے اللہ کے علاوہ, ان کو بلاؤ ذرا اس روح کو پلٹا کر کے دکھا دے جس میں. اللہ اکبر. کون ہے اللہ کے علاوہ؟ بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ نکلا, مرا ہوا نکلا, کیا ماں باپ کے اختیار میں ہے؟ کیا کسی ٹیکنالوجی کے اختیار میں ہے اس بچے کو زندہ کر دے؟ پھر ہم زندہ اس بچے کو نکالیں اور زندہ نکال کر کے ہم اس کو 10 دن رکھ کر کے موت دے دیں. کسی کے پاس اختیار ہے؟ کسی کے پاس اختیار ہے؟ ہم اس کو اپاہج نکال دیں, لولہا لنگڑا نکال دیں, کسی کے پاس اختیار ہے کہ اس کو صحیح سالم بنا دے؟ کسی کے پاس اختیار نہیں. اللہ سوال کر رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء. لوگوں دنیا کے لوگوں ذرا کان لگا کے غور سے اللہ کی آیاتوں پر نشانیوں پر غور کرو, تمہارا کوئی اختیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تم مر گئے. انسان جیتا ہے 60-70 سال, جینے کے بعد قبر میں چلا گیا. قبر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیٹ پھٹ جاتا ہے, آنکھ ناک کان سب کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں, ختم, ڈھانچہ بستا ہے انسان کا. قیامت کے دن صحیح سالم کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر. اچھا جس قرآن کہتا ہے کئی جگہ پر کہ قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہے نا, ماں بیٹی کو دیکھ کے بھاگ رہی ہے. اچھا ماں پہچان کیسے گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اور بیٹا کیسے پہچان گیا میرا ابو ہے, امی ہے, میرا دوست ہے, باپ ہے؟ کیسے؟ سیم شکل کا ہوگا قیامت کے دن. یعنی آج جو میری شکل ہے قیامت کے دن سیم شکل ہوگی. آپ ایسی دیکھیں گے پہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ اکبر. کون اٹھائے گا قیامت کے دن اسی شکل کے ساتھ؟ ہے کسی؟ جب سڑ گل گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, کون کر سکتا ہے یہ؟ اللہ کر سکتا ہے. شبیر مکہ کا ڈاؤٹ یہی تھا, سوال یہی تھا, قیامت کے بعد ہم سڑ گل, مرنے کے بعد سڑ گل جائیں گے, پھر قیامت کے دن محمد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ جائیں گے؟ ہاں, کون کر سکتا ہے؟ سوال ہے. اچھا اور میں آگے چلتا ہوں, آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اسی پر انشاءاللہ. وفی انفسہم افلا تبصرون. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا. ایک سائنسداں ہے جن کا نام تھا فرینک ایلین. انہوں نے کہا, بڑی حیرت انگیز بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ انسان خود بخود آ گیا ہے یا کوئی خالق ہے جس نے انسان کو بنایا ہے؟ آج کے اور میں بتاتا چلوں ایسے ایتھیسٹ لوگوں کو, آج تحقیقی سائنس جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے. یاد رکھیے گا, وہ گاڈ کے نام پر جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں, جو آئیڈلز بنے ہوئے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ سب آئیڈل فائیڈل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا انکار نہیں کرتے, وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس کی سب سے بڑی دلیل پروفیسر کیتھ مور, امریکہ میں, دنیا میں ایمبرولوجی یعنی بچہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں اسٹیجز کیا کیا وغیرہ وغیرہ ہے, سب سے بڑے سائنسداں ڈاکٹر یہی مانے جاتے ہیں, پروفیسر کیتھ مور. کئی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ سائنس بتا نہیں پا رہا تھا کہ بچہ جو اس طریقے کا شیپ لے رہا ہے ماں کے پیٹ میں, 40 دن کے بعد ایسا, 40 دن کے بعد ایسا, پھر 40 دن کے بعد ایسا, سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہتے ہیں عرب کے کچھ اہل علم یا عرب کے کچھ جو پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیتیں جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کو دی پڑھنے کے لیے. اس میں بتایا, اللہ نے بتایا کیسے نطفہ پھر مدغہ وغیرہ وغیرہ ایسا ہو رہا ہے. لمبی بات ہے, وہ تفسیر ہے. انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا, پڑھا اس کو,
اور میں نے لیبارٹری میں اپنے ریسرچ کیا، ہو بہو میں نے ویسا ہی پایا جیسا قرآن میں لکھا ہوا. اللہ اکبر. انہوں نے کتاب لکھی، ان کی کتاب ہے جو بڑے بڑے یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے میڈیکل میں. اس کتاب کا نام ہے دا ڈیولپنگ. کوئی بھی بچہ یہاں پر میڈیکل کر رہا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. دا ڈیولپنگ ہیومن ان کی کتاب ہے پروفیسر کیتھ مور کی. اس میں وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے ہیڈ فرنٹ پیج پر کور پر دا ڈیولپنگ ہیومن بائی پروفیسر کیتھ مور، نیچے لکھا رہتا ہے ود اسلامک ایڈیشن. اللہ اکبر. دیکھیے اسلام قبول کرتا ہے وہ آدمی ساتھی. یہ باہرین کے میں بات کر رہا ہوں، کوئی ٹام ڈک ہیری کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ. اللہ اکبر. کیوں؟ ود اسلامک ایڈیشن وہ لکھتا ہے اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے بھائی. تو فرینک ایلین کہہ رہے ہیں بچہ خود بخود وجود میں آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک بہت ہی قیمتی شے ہے، چیز ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروٹین مالیکیول. تھوڑی ٹف باتیں ہیں، آسان سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، غور سے سنیے. ہر انسان کے جسم میں ہوتا ہے پروٹین مالیکیول. کہتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے یہ پروٹین مالیکیول؟ ایک کہتے ہیں کہ اگر 5 گیس کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، یاد رکھیے 5 گیس مل جائیں خود بخود تو ایک پروٹین مالیکیول بنتا ہے. اور حیرت انگیز بات وہ کیا کہتے ہیں، یہ 5 گیس کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، سلفر، یہ 5 گیس خود مل جائے، اس کا امکان کتنا ہے؟ کہتے ہیں اس کا امکان ہے 1 into 10 raised to the power 160. اور میں آسان کرتا ہوں، 10 لکھیے، 10 لکھنے کے بعد 160 زیرو لکھیے. کتنا ہوا؟ 10 لکھیے، 10 لکھنے کے بعد 160 زیرو لکھیے. کتنا ہوا؟ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، کوئی بتا نہیں پائیں گے آپ کتنا ہے. اللہ اکبر. اتنا یہ ہے کہ وہ آپس میں مل جائے گے 5 گیس. اور وہ کہتے ہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ 10 پر 50 زیرو ہو تو وہ چیز امپاسبل ہے، خود سے نہیں بن سکتی. یعنی فرینک ایلین کہہ رہے ہیں ایک پروٹین مالیکیول جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے خود بخود بن جائے، سائنس کہہ رہی ہے یہ 3 گنا امپاسبل بات ہے. ایک اور سائنسدان ہے، ایک اور چارلز یوجین گائی، انہوں نے بھی ایک ریسرچ کیا. انہوں نے کہا ایک پروٹین مالیکیول بنانے کے لیے انسان میں کتنی طاقت چاہیے، کتنی انرجی چاہیے. خود بخود یہ 5 گیس مل جائیں اور ایک پروٹین مالیکیول بنے. کہتے ہیں ایک کائنات کو بنانے میں جتنی طاقت لگے گی نہیں اتنی نہیں. کائنات کتنی بڑی ہے؟ باپ رے باپ، 8 پلانٹ، ایک سن، ایک مون، کتنے 400 کتنے بلین ستارے ہیں بھائی صاحب. اللہ اکبر. ایسی سی کتنی کائناتیں ہیں. اللہ اکبر. اتنی انرجی لگے گی نہیں. کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کائنات جو ہوگی نا، اس کائنات کو بنانے میں جتنی انرجی طاقت لگے گی اتنی طاقت لگے گی ایک پروٹین مالیکول بنانے میں. اور سمے کتنا لگے گا؟ 10,143 سال. کہتے ہیں کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی. 10,143 سال کون زندہ رہتا ہے ایک پروٹین مالیکول کے لیے. حیرت انگیز بات. کہتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بچے کے جسم میں 6 بلین پروٹین مالیکول ہوتا ہے. 1 بلین ہوتا ہے 100 کروڑ. اللہ اکبر. 1 بلین ایک پروٹین مالیکول بنانے کی شمتا تم نہیں رکھتے، حیثیت نہیں ہے انسان کی. بڑے بڑے سائنسداں کا نام گنایا ہے میں نے ساتھیوں. ایک پروٹین مالیکول تم بنا نہیں سکتے. 600 کروڑ پروٹین مالیکول جب بچہ پیٹ سے نکل رہا ہے ماں کے، کون تیار کر رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ کڈنی، 2 کڈنی اللہ نے ہم کو دی ہے. کتنے بڑا ہے کڈنی؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہتھیلی اتنی بڑی ہے کڈنی. بس کڈنی کو ہاتھ میں لیجیے، بند کر لیجیے، مٹھی بند کر لیجیے، بس وہ کڈنی ہے. کڈنی خراب ہو جائے. اچھا کڈنی کرتا کیا ہے انسانی جسم میں؟ ہمارے گھر میں آر او لگا ہوا، مسجد میں بھی آر او لگا ہوا پانی پینے کے لیے. کیوں آر او لگاتے ہیں آپ؟ وہ جو گندا پانی آتا ہے آر او کیا کرتا ہے؟ اس کو فلٹر کر دیتا ہے، مٹی کو الگ کر دیتا ہے اور صاف پانی آپ کو دیتا ہے. کڈنی کا کام آر او کے جیسا ہے. جو خون ہے گندا خون، وہ کیا کرتا ہے کڈنی؟ اس کو فلٹر کر دیتا ہے. صاف خون کو بدن میں رکھتا ہے اور گندا خون کو فلٹر کر کے باہر کرتا ہے. اور بھی جو گندی چیزیں جیسے یوریا، اب کریٹینین وغیرہ وغیرہ، جو زیادہ نمک ہے ہمارے جسم میں، جتنا نمک ہونا چاہیے اتنا رکھے گا، زیادہ نمک نہیں چاہیے جسم میں، اس کو ہٹاتا ہے.
ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जितना पानी होना चाहिए जिस्म में उतना पानी किडनी रखता है, बाकी को हटाता है। अच्छा ये जो हट गया, ये गंदा खून, यूरिया, क्रेटिनिन, पानी, नमक जाएगा कहाँ? है तो जिस्म में। अगर जिस्म में रहेगा तो जिस्म खराब हो जाएगा, मर जाएंगे आप, हम और आप मर जाएंगे। हुआ क्या? अब ये पेशाब बन जाता है, यानी किडनी इन तमाम वेस्ट को निकाल करके पेशाब बना देता है, और पेशाब बना करके किडनी में के जरिए दो पतली नली होती है जिसके जरिए से पेशाब आके पेशाब के थैली में आकर के जमा हो जाता है। हर बार साइंसदान कहते हैं अगर पेशाब आप कर रहे हैं बिना किसी तकलीफ के, अल्लाह का शुक्र मनाइए। क्यों? अगर ये किडनी खराब हो जाए, ये तमाम की तमाम चीजें आपके जिस्म में जमा हो जाएंगी और ये जहर आलूद हो जाएंगी और इंसान के जिस्म में जहर फैल जाएगा, इंसान मर जाएगा। अगर ये किडनी खराब हो जाए क्या होगा? डायलिसिस मशीन चाहिए आपको, डायलिसिस कराना पड़ेगा, 4 घंटा लेटना पड़ेगा मशीन लगा के। कितनी बड़ी डायलिसिस मशीन होती है? इतना बड़ा, छोटे फ्रिज के साइज का। एक किडनी का काम करने के लिए आपको इतनी बड़ी मशीन चाहिए, 4 घंटा लेटे रहना है लगा करके, उसके बाद पैसा खर्च होता है, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उसके बाद इंसान का स्टैमिना कम हो जाता है। एक किडनी जो काम कर रहा है मेरा और आपका, उसके लिए इतनी बड़ी इंसानी मशीन की जरूरत है साथियों। सोचिए अगर उस किडनी में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कौन कर सकता है? आंखों से हम देखते हैं, आंख से हम देख रहे हैं, अगर आंख के अंदर जो रेटिना खराब हो जाए इंसान नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। रेटिना से जो नस गई है पीछे दिमाग में, आंख के पीछे हिस्से में रेटिना है, वहां से जो नस गई है दिमाग में, अच्छा रेटिना पर जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। यानी मैं जो आपको देख रहा हूं, दरअसल आपका जो अक्स बन रहा है मेरे रेटिना पर, आपका सर नीचे है, पैर ऊपर है, मस्जिद की छत नीचे है, जमीन मस्जिद की जो जमीन है जिस पर बैठे हुए हमारा ऊपर है। अजीब बात नहीं है? लेकिन ऐसा दिखता है क्या? नहीं, सर बराबर ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे। भाई का सर ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे दिख रहा है। सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान नीचे दिखेगा, जमीन ऊपर, तो कैसे लगेगी दुनिया? रेटिना पे तो ऐसे ही बन रहा है। अब रेटिना से नस, इतनी बड़ी नस है जो गई है दिमाग के यहां पर हिस्से में, दिमाग उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सीधा कर दे रहा है। कैसे? कैसे? हमारी वालदा को रेटिना में प्रॉब्लम हो गया, मेरी वालदा को रेटिना में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, एक इंजेक्शन, रोशनी चली जाती है धीरे 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 धीरे, क्योंकि रेटिना खराब होकर नहीं देख सकते आप। एक इंजेक्शन का कॉस्ट है 40,000 रुपए, 40,000। वो गारंटी नहीं कि ठीक होगा। 4 दिलाया है मैंने अब तक, 4 अपनी माँ को। हाँ, इंजेक्शन का जब तक असर है तब तक साफ दिखता उनको, उसके बाद नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर से मिला हूं मैं, हाँ, चेन्नई के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट से। वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर है चेन्नई के, सुजीत कुमार मिश्रा, उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, रेटिना के स्पेशलिस्ट, 25 साल पढ़ाई किया रेटिना पे उन्होंने। मैंने पूछा कि ये इमेज उल्टा क्यों बन रहा है रेटिना पर और दिमाग सीधा कैसे कर दे रहा है? वो पता क्या करता है, गैर मुस्लिम हो गए, इतना बड़ा एक्सपर्ट आदमी, कहता है कि साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर होता कैसे? कहते हैं अल्लाह करता है। वो मेरी भाषा में कहते हैं, उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, कहते हैं अल्लाह करता है। नो आंसर्स, नो आंसर्स। कौन कौन कह रहा है? वो आदमी जिसने 25 साल 30 साल सिर्फ रेटिना पर लगाया है, और आंख के अंदर बहुत कॉर्निया है, फला फला फला, उधर तो हम जा ही नहीं रहे अभी। कौन करता है ये? अल्लाह करता है साथियों। क्या ये निशानी आपको दिखती नहीं? फिर किस बात की आना है? फिर किस बात की तुम निशानियों को नहीं मान रहे हो भाइयों? चलो माँ के पेट में है ना, बच्चा काला हो गोरा हो, इतने सारे लोग यहाँ जुम्मा में बैठे हुए माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ इनका चेहरा अलग, इनका अलग, इनका अलग, उनका अलग, सब भाई अलग अलग है माशाल्लाह। कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई मीडियम है, कोई सावला है, सावना वाले बुरा नहीं माने, सब अल्लाह की देन है। कोई कुछ है, किसी का चेहरा लंबा, किसी का चेहरा, किसी का गोल मटोला, माशाल्लाह, सब ऐसे ऐसे हैं। कौन बनाया है जी ये? तुम बनाए क्या? जरा सोचो तो, कब से ये बच्चे बन रहे हैं पेट में माँ के? जब से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, है ना, आदम और हव्वा। माँ के पेट में मुख्तलिफ शक्ल बनाने वाला कौन है? कब से? तब से कयामत तक। कितने दिन डेली बच्चा पैदा हो रहा है? डेली कितना? लाखों करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं। दुनिया के हर खित्ते में बच्चे पैदा होते हैं,
ہر بچے کی شکل و صورت الگ الگ کون بنا رہا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کون بنائے گا؟ اللہ اکبر، کون بناتا ہے؟ المصور، اللہ کا ایک نام ہے جو شکل و صورت مختلف دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کدھر بھاگے جا رہے ہو تم؟ اچھا، کل کتنے بچے پیدا ہوں گے، آج کتنے بچے پیدا ہوں گے، سب کی مختلف شکلیں کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ۔ کوئی شکل دیکھ کر کے، آپ کی شکل کو دیکھے اور شکل کی تصویر اتار دے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کو بولو کہ کل کوئی امیجنری شکل بناؤ، کتنا بنائے گا؟ 10 20 50 100 رک جائے گا۔ اس کے بعد قیامت تک بچے پیدا ہوں گے ساتھیوں، قیامت تک مختلف شکل و صورت لے کے کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ یہ انسان کی بات کر رہا ہوں، کیڑے مکوڑوں کا کیا ہے، پرندوں کا کیا ہے، گائے بھینس بکریوں کا کیا ہے؟ کون ان کو وہ شکل کون عطا کر رہا ہے؟ ایک بکری کے پیٹ سے اسی کی جنس کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ گائے سے گائے ہی نکلتی ہے، کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی سوچا آپ نے؟ گائے کے پیٹ میں گائے کیا کھاتی ہے؟ دودھ، گھی، پنیر، کشمش، سب کھاتی ہے۔ نہیں، آپ بولیں گے سب نہیں کھاتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ گھاس، بھوسا، ہے نا؟ گائے کھا رہی ہے۔ کیا فیکٹری لگا بھائی گائے کے پیٹ میں؟ کسی ایتھیسٹ نے جا کے فٹ کر دیا وہاں پر؟ خالص دودھ، قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی آیت ہے، گوبر اور خون کے راستے سے، اس بیچ سے خالص دودھ گائے کے تھنوں میں یا ان چوپائے کے تھنوں میں کون نکالتا ہے صاحب؟ خالص دودھ کون نکالتا ہے؟ جب گائے کے تھنوں سے خون نکلتا ہے، دودھ نکلتا ہے، نہ خون ہے نہ گوبر ہے، کسی چیز کی آمیزش نہیں، کون کرتا ہے؟ سوائے اللہ کے کون کرتا ہے؟ ذرا غور کریے، کون نکالتا ہے ان چیزوں کو؟ سب اللہ کرتا ہے سب۔ اللہ نے فرمایا سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو نشانیاں دکھلائیں گے آفاق میں اور ان کے نفسوں کے اندر، یہاں تک کہ وہ یہ جان لیں گے، مان لیں گے یہی حق ہے۔ اب ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے ساتھیوں، کہا جائے گا وہ آدمی صرف اور صرف انا پر، عقل پر ٹکا ہوا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے ساتھیوں۔ مدھو مکھی، ہنی بی کہتے ہیں ہم لوگ، قرآن میں پوری ایک سورہ ہے، سورہ نحل۔ ہاں، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اس تفصیل میں آپ دیکھیں گے ویڈیوز میں۔ اب دیکھیے کیا ہے ہنی بی میں، عجیب بات ہے، اس کے 3 پیٹ ہیں۔ ایک مدھو مکھی لا کے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے سارے بھائیوں سے، ایتھیسٹ ہوں یا تھیسٹ ہوں، مکھی کو دیکھ کے بتاؤ نر ہے یا مادہ؟ نہیں بتا سکیں گے آپ۔ دیکھ کے بتاؤ کون سی مکھی پھلوں کے رس کو چوستی ہے، نر یا مادہ؟ نہیں بتا سکیں۔ اور پہلے سائنس کہتی تھی یہ مادہ، میل میل، نہیں، فیمیل۔ فیمیل مکھی دوڑتی ہے صحراؤں میں، پہاڑوں پر، دور دور جگہ سفر کرتی ہے۔ جب وہ پھل کے رس کو چوستی ہے، پھل کا رس جو ہے شدید کڑوا ہوتا ہے۔ 3 پیٹ ہے، سائنس کہہ رہا ہے۔ رس چوسی، پہلے پیٹ میں آیا۔ کون صاحب گئے تھے مکھی کے پیٹ میں جا کر کے شوگر فیکٹری رکھ دیے ہیں کہ وہ مکھی کے پیٹ سے وہ شہد، میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ دوسرے پیٹ میں شہد بن رہا ہے، پھر وہ شہد بن کر کے تیسرے پیٹ میں آتا ہے، تیسرے پیٹ سے مکھی جو ہے وہ منہ سے نکال دیتی ہے شہد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا ہے یخرج من بطونہا، یہی پوائنٹ ہے، یخرج من بطونہا شراب مختلف۔ اللہ ہی ہے وہ جو مدھو مکھی کے پیٹ سے، یہاں پیٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پلورل میں، جمع میں، بطون، ہاں، بطونہا، اس مدھو مکھی کے پیٹ میں جو 3 پیٹ ہے، 3 حصے ہیں جو جمع بتایا جا رہا ہے، اس سے مختلف شہد رنگ روپ کے میٹھے کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فیہ شفاء للناس، مختلف کلر کے کون نکال رہا ہے جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن کہتا ہے لوگوں اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نہیں باتیں تھی یہ باتیں سائنس کو نہیں پتا تھی۔ 1400 سال پہلے ایک امی نبی آیا ہے ساتھیوں، ایک امی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس نے یہ باتیں کیسے بتلا دی ہیں؟ کون کہہ سکتا تھا ایک چھوٹی سی مدھو میں جو ہے 3 پیٹھ ہم کو ملیں گے؟ کون کہہ سکتا تھا؟ صرف اور صرف اللہ۔ ان نشانیوں پر غور کرو، آخر نشانی بول کے بات ختم کرتے ہیں۔ کئی قرآن تو نشانیوں سے بھرا پڑا ہے ساتھ، اور اب بھی اگر کوئی نہیں مانے اللہ کے وجود کا تو پھر قیامت میں کیا حشر ہونے والا، وہ دنیا آخرت کو بگاڑتا ہے ساتھیوں۔ جس دھرتی پر ہم آپ رہ رہے ہیں ساتھیوں، یہ دھرتی ایسے ہے 23 ڈگری کے ایکسس پر ہے۔ ایسا کس نے رکھا ایسا؟ کیا اگر ادھر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ گرمی بہت ہو جائے گی تو اس پوری دھرتی پر۔ کیا ہو اس دھرتی کا سائز بڑا ہو جائے تب کیا ہوگا؟ اس دھرتی کا اگر سائز بڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جتنے واتاورن میں پوائزنس گیس ہے نا، زہریلی گیس، یہ سب کا سب گریوٹی اس کو اٹریکٹ کر لے گا، پوری کی پوری ہوا پوائزنس ہو جائے گی۔ ابھی دلی میں AQI بہت بڑا ہوا ہے، آپ جانے نیوز دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا ہوا ہے AQI۔ کیا ہے وہ؟ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی جب سانس لے رہا ہے وہاں پر ایک دن میں جتنی سانسیں وہ لے رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی 18 سگریٹ پیے، 18 سگریٹ، تو کتنا زیادہ وہ اپنے آپ میں سوچئے گندگی کو انہیل کر رہا ہے، اتنا ہی ایک آدمی بغیر سگریٹ پیے اس ہوا کے واتاورن کو لے کر کے انہیل کر رہا ہے۔ لنگس پہ کیسا اثر پڑ رہا ہوگا؟ کینسر کے شدید امکانات ہیں ساتھیوں یہ سارے کے سارے۔ اگر دھرتی کا سائز بڑھ جائے، پوری کی پوری ہوا جو ہے یہ پوائزنس زہریلی ہو جائے، اور اگر گھٹ جائے تو پوری دھرتی جو یہ سوکھ جائے گی، پانی نہیں رہے گا، پورا کا پورا گریوٹی میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا کریے اللہ تعالی ہمیں حقیقی اللہ کو ماننے والا بنائے، اللہ کے وجود پر اللہ تعالی ہمیں اقرار کرنے والا بنائے۔ یہ جتنی چیزیں ہم آس پاس دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے ساتھیوں۔ یہ آکسیجن جو ہم اور آپ انہیل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فری ہے ساتھیوں۔ اگر یہ ایک وقت بند ہو جائے ساتھیوں، انسان مر جائے گا۔ اور کئی ایسی دلیل قرآن نے بتلایا ہے میرے بھائیوں، انسان ان نشانیوں پر غور و فکر کرے، اللہ کے وجود کا اقراری بن جائے گا، انکاری سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وجود کا اقرار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔